صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ شام سے لے کر اب تک آپ نے نعتیہ کلام کا گلدستہ سماعت کیا۔ شاعر انقلاب حضرت سلیم رضا پیری بیتی صاحب سے آپ نے سماعت کیا۔ نقیب اہل سنت بڑی اچھی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے بس نعرہ رسالت، طریقت اولاد غوث اعظم علامہ سید ابرار القادری صاحب قبلہ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ تشریف رکھیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت مناظرہ سنت اولاد رسول حضرت علامہ مفتی سید ابرار القادری صاحب قبلہ ابر بلخی مد ذیل عالی و نورانی پوریان شان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے بھی آپ کو خطاب ریاض سماعت کرنی ہے۔ 10 منٹ کے لیے آپ میری تقریر سماعت کریں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت کے ساتھ بہت سارے تبرکات ہیں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ معاملات کیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ نام پہ زیادہ مچلتے ہیں۔ میں یہاں کئی بار آ چکا ہوں، میری تقریریں ہو گئی ہیں، مجمع دیکھ کر کہیں میں خود بیمار پڑ جاتا ہوں۔ اسی لیے ہنگامے میں بولنے والا خطیب بہرحال آپ سماعت کریں، 5 منٹ ہی تقریر سنیں، لیکن اس نیت سے سنیں کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے۔ علماء کی باتوں کو غور سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، اور یاد رکھیں جس نے اس بال کو چوما گویا کہ اس نے مصطفیٰ کے جسم مبارک کو چوما، کیونکہ نبی کریم کے جسم پاک کا ایک حصہ ہے۔ اور اس بال کے بارے میں بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، رات میں نے سنا اپنے گھر میں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کس چیز کو رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بال مبارک کو اسی میں سجا کے رکھ دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میرے بال کے ارد گرد اللہ کے فرشتے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے میرے بال کے ارد گرد، سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ تبرکات حضرت لے کر آئے، حافظ صاحب قبلہ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اور اس میں سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارکہ کی مٹی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ کی مٹی ہے، بے شمار حضرت مولا کائنات کی داڑھی مبارک کی بال ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ زہرا کہ کائنات میں آج تو کوئی ایسی عورت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ آج معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ، روڈوں پہ دیکھیں آپ جا کر کے مسلم لڑکیاں چلتی ہیں،
پتہ نہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ہے کہیں اور کی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلی کا امام جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ بولتے آنچل پہ، تو یوں کہتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نہیں، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اسی فاطمہ زہرا کے چمنستان کا پھول آج آپ کے ماتھوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ آپ کی بستی میں ایک بار نہیں کئی بار آئے، اور حضرت نے ہی مجھے یہاں لایا، اور میں بھی کئی بار آیا صوفی صاحب قبلہ کے گھر پہ، اور انہی کے جلسوں میں یہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، مفتی بھی ہے، محقق بھی ہے، مدبر بھی ہے، بہت بڑے عالم دین بھی، مناظر بھی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے حضور تاج الشریعت نے اپنی اجازت و خلافت سے بھی نواز دیا۔ یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ قلم لے لے تو بیٹھ جائے عشاء کی نماز کے بعد تو فجر کی نماز سے پہلے ایک کتاب ماریجے وجود میں آ جائے، اتنے بڑے عالم ہیں۔ اور فی البدی شاعر بھی ہے۔ آج کوئی آدمی شعر و شاعری کرتا ہے، اکثر نعت پڑھنے والے لوگ شاعر نہیں ہوتے، لیکن محاورے میں کہا جاتا ہے نا صاحب، لیکن یہ لوگ جانتے کچھ ہے، یہ اہل علم ہے، دانشور حضرات ہے، قلم پکڑتے ہیں تو اشعار ماریجے وجود میں آ جاتے ہیں۔ جس کو جتنے ہی مصطفیٰ جان رحمت سے عشق ہوگی اتنی ہی جلدی نعت رسول پاک تیار کر کے دکھاتے ہیں۔ اب جب عشق ہو اور خون مصطفیٰ بھی ہو تو پھر مثال ہی نہیں ہے۔ جو مولائے کائنات کے گود میں ہوتا ہے، گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آنا مدینۃ العلم و علی بابا، بولیے سبحان اللہ، تقریر سن کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک بات بھی آپ نے علماء سے سیکھ لیا تو یاد رکھیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ نے جو بیٹھا ہے وہ بیٹھنا آپ کا کامیاب ہو گیا، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں جلسے بہت ہوتے ہیں، لیکن ہنگامے میں ہماری تقریریں ہوتی ہیں۔ معاشرہ ہی ایسا ہے کہ اگر ہم درزدار آواز میں تقریر نہیں کرتے ہیں تو کیا تقریر ہوئی حضرت کی؟ ایسا لگتا ہے کہ حضرت کھائے نہیں ہے کچھ، صوفی صاحب نے تو بہت کھلایا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تقریر کیا ہوا۔ آپ غور سے سنا، میں حدیث پڑھا تھا، حدیث کا پورا آنا مدینۃ العلم و علی بابا، بولی سبحان اللہ۔ یہ کسی اور کی بولی نہیں، یہ میرے رسول کی بولی ہے۔ آنا مدینۃ العلم و علی بابا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں علم کا شاہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شاہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو مولائے کائنات کے گھر سے ہوتے ہیں وہ بغداد کے پیرے پیرا، میرے میرا، غوث سمدانی، قطب ربانی، سرکار غوث اعظم ہوتے ہیں۔ جو مولائے کائنات کے گھر سے ہوتے ہیں وہ ہندوستان میں غریب نواز ہوتے ہیں۔ جو مولائے کائنات کے گھر میں ہوتے ہیں، گھر سے ہوتے ہیں، وہ کچھوچا کا مخدوم سمنا ہوتے ہیں۔ کوئی بنگال کا غوث بنگالہ ہے، کوئی بہار کے مخدوم بہاری ہے، جن کی اولاد یہاں جلوہ فگن ہے، لیکن جو مولائے کائنات کے اولادوں کی منتظرائی کرتے رہے، پوری زندگی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے دنیا کو جب پیغام دیتے ہیں، عشق و مستی میں جھونک کر کے بریلی کی دھرتی پہ تو یوں بولتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ ابھی کرسی اعلیٰ حضرت میں پوری دنیا سے لوگ آئے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھول پیش کی، سلامی پیش کی، دعا کی، فاتحہ کیا لوگ ہاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایمان کو بچایا ہے، سنیت کو بچایا ہے، خانقاہوں کو بچایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نہ ہوتے تو نہ جانے خانقاہ خامخواہ ہو جاتا۔ آج شہزادہ رسول علیہ رسول فاطمہ زہرا کے چمنستان میں پورے جلوہ فگن ہے۔ ان کی تقریریں آپ سنیں گے، ان کی بڑی ریسرچی اور تحقیقی تقریریں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی ذات ان کی بڑی مدلل ریسرچ اور تحقیق اسٹرانگ ہے۔ آپ سنیں گے دل پاک پاک ہو جائے گا۔ لیکن صوفی صاحب اللہ نے ہمیں کہا کہ ماں باپ کے اوپر کچھ تقریر کر دیجیے گا، تو 5 منٹ اور سنیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ پہلے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، میں اپنے پیر تاج الشریعہ کا، کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا،
رات میں 1.25 گھنٹہ حافظ صاحب نے تقریر کیا فرید پور میں، اور کیا ہے کہ آواز بھی لگی ہے لیکن ویسے تقریر حضرت کی ہو رہی ہے. میں آل رسول پر بھی کچھ لفظ کشائی کروں گا. 2 شعر دیکھیں، کہہ دے سبحان اللہ کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، کہہ دے سبحان اللہ. ارے موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، زور سے بولیے سبحان اللہ. کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. میں نے کلام حضور کا جو شریعہ بھی پڑھ لیا، اور صوفی صاحب نے کہا کہ والدین کے حوالے سے ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا. لیکن آج معاشرے میں کیا ہے، لوگ ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ان کے سامنے زور سے بات کرتے ہیں. قرآن پاک کا اعلان ہے. علامہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے زور سے سانس بھی مت لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں تکلیف ہو جائے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ہمیشہ کہتی بیٹا میرے ساتھ کھانا کھاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ انکار کرتے رہے. چاہنے والوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھاتے تھے امی کے ساتھ کھانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے یہ نہیں کھاتا تھا کہ کہیں میری ماں کی نظر دوسری چیز پر ہو، اس چیز پر ہو دسترخوان پر، اور میں وہ کھا لوں، کہیں ماں کی بارگاہ کا میں بے ادب نہ ہو جاؤں، ماں کی بارگاہ کا میں بے ادب نہ ہو جاؤں. انسان دنیا میں بڑی سے بڑی بارگاہ میں چلا جائے، یہاں تک یاد رکھے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، چین، جاپان، لندن، فرانس، جرمنی کی بات نہیں کرتا. آئیے کعبے کے حدود میں حرم کی وادی میں جائے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، پوری زندگی کعبے کے سامنے عبادت کرے، سجدہ ریز رہے، لیکن ماں باپ ناراض ہے تو وہ سجدہ بیکار ہے. جہاں پر ایک سجدہ کیا جاتا ہے تو ایک سجدے کا ثواب 1 لاکھ ہے. آج آپ یہاں ایک سجدہ کریں تو 1 ثواب، لیکن حرم کے حدود میں ایک بار آپ نے کیا 1 لاکھ سجدہ کا ثواب ملتا ہے. وہاں پوری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن ماں باپ ناراض ہے تو اس کی عبادتیں بیکار ہیں. وہ عبادت اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کی تلاوتوں کو اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اس لیے ایک حج نہیں، زندگی میں بار بار حج کرے. والدین ناراض ہے، وہ حج مقبول نہیں ہے، لیکن بیٹا ہندوستان میں ہو، ماں کو ایک بار دیکھ لے گا. میرے نبی فرماتے ہیں ایک بار محبت سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ ماں کو محبت سے دیکھنے کی بنیاد پہ ایک حج مبرور کا تجھے حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیں گے.
ایک بار دیکھے گا تو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. ہندوستان میں دیکھا, لیکن ہند سے گیا کہاں؟ بڑی مشکل کے ساتھ پیسہ جمع ہوا. کیا مثال؟ بڑی مشکل کے ساتھ پیسہ جمع ہوا, لیکن انسان حج پہ گیا, لیکن حج قبول ہوا یا نہیں ہوا واللہ اعلم بالثواب معلوم نہیں ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دیا ہے, ایک بار دیکھو گے ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی آدمی دن بھر میں 100 بار دیکھ لے تو کیا اسے 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ میرے نبی کو اختیار ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر 100 بار محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. جب اختیار پہ میرے پیر بریلی سے تاج الشریعت بولتے ہیں تو یوں بولتے ہیں کہ جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے, جسے جو چاہے عطا کر دے. مصطفیٰ کو اختیار ہے, جسے جو چاہے عطا کر دے. یہ تو رہا. دیکھیں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ 12 سال تک آپ ریتیلی زمین کا سیاح بنے رہے, ماں سے آپ نے دودھ کا قرض بھی معاف کروا دیا. اللہ کے قرب کے لیے جنگلوں میں, بیابانوں میں, ریتیلی زمین پر آپ گھومتے رہے, سیاحی کرتے رہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. لیکن 12 سال ہو گیا جب بستام سے گزر رہے تھے, دل میں خیال آیا بایزید بستامی ماں سے 12 سال سے قریب ہو, کم سے کم آؤ ماں کی چوکھٹوں کی دہلیز پہ آؤ, ماں کی چہرے کی زیارت تو کر لو. بھیا آپ بھی بولیے سبحان اللہ. ماں کی چوکھٹوں کی دہلیز پہ آؤ. رات کی اندھیری رات ہے, تہجد کے وقت سے پہلے پہنچا, جیسے دروازے پہ پہنچا سوچا کہ میں دستخط دوں, دل میں خیال آیا کہ بایزید بستامی ماں کی تو خدمت بھی نہیں کیا, لیکن چلا ہے اس وقت سو رہی ہے تو چلا ہے انہیں تکلیف دینے. دروازے پہ کھڑے رہے. جب تہجد کا وقت ہوا, ان کی ماں وضو کی, پانی جب نالے سے باہر آیا, حضرت بایزید بستامی سمجھ گئے کہ میری ماں اب بیدار ہو گئی ہے. ماں تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کرتی ہے, رب العالمین میرا بیٹا بایزید بستامی تیری قرب کے لیے, تیری قربت کی تلاش کے لیے 12 سال سے ریتیلی زمین پہ گھوم رہا ہے. اے رب العالمین میرے بیٹے بایزید کو تو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جس رب العالمین کی قربت کو میں 12 سال تک کے ریتیلی زمین پہ ڈھونڈ رہا تھا, جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا, بیابانوں میں ڈھونڈ رہا تھا, ارے اس رب کی قربت کو تو میں نے اپنی ماں کی دعا میں چھلکتا ہوا دیکھ لیا. تو ماں کو راضی کر لے, ماں جس سے راضی ہو جائے گی یاد رکھے اس سے پروردگار راضی ہو جائے گا. نبی نے کیا فرمایا, جس کے والدین راضی ہو جائیں گے اس سے میں راضی ہو جاؤں گا, اور جس سے میں محمد راضی ہو جاؤں گا اس سے پروردگار راضی ہو جائے گا. اسے پروردگار راضی ہو جائے گا. جب اعلیٰ حضرت فرماتے تو کیا کہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتے ہیں, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس سے جس کے والدین راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہوتا ہوں. تو میرے دوست, ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. ماں کی قدموں کو چوم لے, دنیا کے کسی میدان میں جائیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. میں نے سید صاحب اللہ کو بارہ دیکھا ہے, میرا بھی معمول ہے کہ الحمدللہ خدمت کرتا ہوں اور جہاں جاتا ہوں اس میدان میں کامیاب ہو جاتا ہوں. چاہے دنیا کا کوئی ایسا میدان ہو, الحمدللہ تو ہمیشہ سفر میں ہوتا ہوں, لیکن ماں کی دعائیں سر پہ ہیں, کبھی تھکتا نہیں. رات بھی 2 گھنٹے تقریری میں نے سنوی میں کہہ دیا. آل رسول بیٹھے ہیں. دنیا میں انسان اگر ماں باپ, وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے, یا تو اس کے سر پہ کسی آل رسول کا ہاتھ ہے یا ماں باپ کی دعائیں ہیں, یا ماں باپ کی دعائیں ہیں. آپ کو جس سے ٹکرانا ہے دنیا میں ٹکرا لیں, جتنا بڑا دنیا کا گنڈا ہو, موادی ہو, آپ اس سے ٹکرا لیں گے, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. لیکن جو انسان آل رسول سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے.
यजीद ने जंग लड़ने की जीतने की कोशिश किया तो उसका नाम मिट गया, और अली रसूल का नाम कल भी था, आज भी सुबह क़यामत तक रहेगा, सुबह क़यामत तक रहेगा। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन वो है जिनको नबी पाक ने अपना बेटा कहा है, जिनके रगों में मुस्तफा का खून है, उन्हीं की औलाद यहाँ जलवा फगन है। करबला में अहले बैत ने जहाँ माल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी है, तारीख में शाहिद है, वहाँ पे माल पेश किया है, जान की जरूरत पड़ी है, जान की कुर्बानी पेश किया है। एक के बाद आपने तारीख सुना होगा, छह माह के नन्ही अली असगर की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। 18 साल की अली अकबर की जवानी को पेश करने के बाद जब तीर को सीने से मेरे इमाम निकालते हैं, तारीख करबला कहती है, किसी ने पूछा इमाम आपने बेटे के सीने से तीर को निकाला था, आपने बड़े लाडो प्यार से पाला था, आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे इमाम कहते हैं, अरे सुन, एक बाल भी दुनिया के एवज में अली अकबर के एवज में बाल भी मांगता दुनिया के एवज में तो मैं नहीं देता, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ी है नाना की दीन की तहफ्फुज़ की, कुरान की तहफ्फुज़ की, शरीयत की तहफ्फुज़ की। एक अली अकबर क्या 1 लाख भी होता तो मैं कुर्बान कर देता। उन्हीं की औलाद यहाँ जलवा फगन है। आप इनकी तकरीरें सुने, मुतल्लल व मुफस्सल तकरीरें, और तमाम तर तबरुकात आप ज़ियारत करके जाएं, इसलिए कि बार बार सादात उलमा अपनी बस्ती में बाहर से तशरीफ नहीं लाते हैं, हर हफ्ते कई महीने के बाद तशरीफ लाते हैं। यह आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आले रसूल और ये उलमा तशरीफ लिया है, और आप शुक्रगुजार रहें, शुक्रिया अदा करें कि हजरत अल्लामा सूफी अहमद रजा कलंदरी साहब का इन्होंने हजरत को बुलाया और बार बार बुलाते हैं। ये आले रसूल है, ये यहाँ भी काम आएंगे, कल मैदान महशर में भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, कल मैदान महशर में भी काम आएंगे। तो इनकी तकरीरें आप सुने, इंशाअल्लाह फिर मुलाकातें हुई, लंबी तकरीरें होंगी। वो मालेना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।